الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات محترم، آج کا ہمارا موضوع اسحال ثواب کی شرعی حیثیت کے حوالے سے ہے اور بہت ہی اہم موضوع ہے، کیونکہ ہم لوگ سالانہ ختم دلوا رہے ہوتے ہیں. کوئی جلیسہ کرواتا ہے، کوئی جمعراتیں کرواتا ہے، کوئی قربانی کرواتا ہے، یا کسی بھی صورت میں ہم اسحال ثواب کی شکل میں کوئی بھی عمل کر رہے ہوتے ہیں. تو یا تو اکثریت لوگ جو ہے نا وہ سنی سنائی بات پہ عمل کر رہے ہیں، دیکھو دیکھی کر رہے ہیں. حالانکہ حقیقت حال سے ہمیں علم ہونا چاہیے کہ جو اسحال ثواب کرنا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، کہ قرآن و سنت سے یہ کیسے ثابت ہے، اور واقعی یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو واقعی قرآن و سنت سے ثابت بھی ہے. اگر ثابت ہے تو کہاں سے ثابت ہے، اور پھر ہم جو کام کر رہے ہیں کیا یہ ہمارے جانے والے جو لوگ ہیں، کسی کے والدین چلے گئے، کسی کا بھائی چلا گیا، کسی کی ماں چلی گئی، کسی کا باپ، کسی کی اولاد گئی، تو کیا ان کو یہ ثواب پہنچتا ہے؟ یہ سارے اس طرح کے کئی سوال جنم لیتے ہیں اس حوالے سے. یا پھر چوکوں میں کھڑے ہو کے ہم سے سوال ہوتا ہے کہ کہاں لکھا ہوا ہے اسحال ثواب کرنا، کون سی آیت سے ثابت ہے، کون سی حدیث سے ثابت ہے. اس حوالے سے بہت اہم موضوع ہے آج کا یہ. آپ سنیں، سمجھیں، دیکھیں، غور کریں، اور آپ کا اس میں عقیدہ بھی پختہ ہو، اعتماد بھی آپ کا بحال ہو. کل کو جب آپ اسحال ثواب کے حوالے سے کوئی بھی کام کریں، کوئی بھی عمل بجا لائیں، آپ پختہ یقین کے ساتھ کریں، پورے توکل کے ساتھ کریں. آپ کو خبر ہو کہ ہاں یہ موضوع قرآن پاک کی فلاں آیت سے ثابت ہے، فلاں حدیث سے ثابت ہے، فلاں عمل سے ثابت ہے. یہ چیزیں سامنے آ جائیں. فرمایا، اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ اسحال ثواب کوئی فروعی مسئلہ نہیں ہے. اسحال ثواب کوئی فروعی مسئلہ نہیں جس سے اختلاف کیا جائے کہ یا جس سے اختلاف کی کوئی گنجائش بھی ہو، بلکہ یہ قرآن و حدیث سے ثابت مسئلہ ہے. اس سے اختلاف کرنے والا شخص دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہے. میں کیا لفظ بول رہا ہوں، بڑا غور کریں آپ. اسحال ثواب سے اختلاف کرنے والا، اس کا انکار کرنے والا، فرمایا وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے اور کافر ہے، کیونکہ وہ کئی آیات کا اور متعدد احادیث کا منکر ہو جائے گا. یعنی جو اسحال ثواب کا، آپ سمجھتے ہیں اسحال ثواب کی تعریف کیا ہے؟ اسحال ثواب کی تعریف یہ ہے کہ آپ نے کسی کے لیے قرآن پڑھا. مثلا میرا والد صاحب فوت ہو گیا، باپ فوت ہو گیا ہے، میں اس کے سورۃ یاسین کی یہاں بیٹھ کے تلاوت کر لیتا ہوں. پڑھنے کے بعد کہتا ہوں یا اللہ جو میں نے ثواب پڑھا میں اپنے ابا جی کے روح کو اسحال ثواب ہے جی. حسب توفیق میں نے خیرات کی، کوئی کھانا پکایا، کوئی خیرات کر دی، کوئی کسی غریب کو دے دیا، کوئی صدقہ دے دیا، 2 نفل پڑھ کے اسحال ثواب کر دیے. اس طرح کر کے اس کو کہتے ہیں اسحال ثواب. اور فرمایا یہ قرآن و حدیث کا مسئلہ ہے، یہ کسی شخص کا مشورہ نہیں ہے. ایسا مسئلہ نہیں کسی نے مشورہ دے دیا کہ ابا جی فوت ہو تو یوں کر لیا کریں، والدین فوت ہو تو ایسے کر لیا کریں، بیٹا فوت ہو تو ماں باپ ایسے کر لیں. ایسی بات نہیں ہے. کچھ لوگ اسحال ثواب کو بدعت سمجھتے ہیں، ان کی عقل دانی پر رونا آتا ہے کہ یہ مسئلہ قرآن و حدیث کا ہے، یہ مسئلہ کسی کا گھڑا ہوا نہیں ہے، اور وہ اسے بدعت کہہ رہے ہوتے ہیں اور کہلاتے ہیں اپنے آپ کو قرآن و سنت کا سب سے بڑا بندہ. کچھ لوگ کہتے ہیں اسحال ثواب جو ہے یہ شرک ہے، کیونکہ اللہ کا حق ہے اور یہ کسی اور کو دے دیتے ہیں. یعنی ثواب دینا تو اللہ کو ہوتا ہے، یہ کسی اور کو دے دیتے ہیں. یاد رکھ لیں اللہ ثواب لیتا نہیں ہے، اللہ ثواب دیتا ہے. اللہ ثواب دیتا ہے، وہ دینے والا ہے. ہم نے جب کوئی ثواب کا کام کیا اور اپنے ماں باپ کو بخشا، کسی اپنے فوج شدگان کو بخشا جو دنیا سے رخصت ہو، جو قبر میں چلے گئے، تو وہ ثواب جب دعا کریں کہ مولا یہ فلاں عمل میں نے کیا ہے، اس کا ثواب، اس کی نیکیاں میں اپنے فلاں رشتہ دار کو، عزیز کو، اولاد میں سے، ماں باپ میں سے، دوست میں سے ہے یا حضور کی ساری امت کو بخشتا ہوں، تو ثواب کہاں جائے گا؟ اللہ وہ دعا قبول فرما کے اس کے حق میں وہ نیکیاں اس کو دے دے گا. ان کے لیے دعا کی جائے گی، اللہ ثواب دینے والا ہو جائے گا. اور پھر فرمایا ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ اس مسئلہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اہل سنت کے تمام افراد کا اتفاق ہے کہ فوت شدگان کے لیے جو بھی صدقہ و خیرات کیا جائے، جس بھی نیکی کا اہتمام کیا جائے تو اس کا ثواب فوت شدگان کو ملتا ہے.
मुल्ला अली कारी मजीद फरमाते हैं उनके कौल के बाद इस अमल की भी पहचान हो जाती है कि कौन आले सुन्नत है कौन आले सुन्नत नहीं। जो इस आले सवाब को दुरुस्त समझता है वो आले सुन्नत व जमात हो जाएगा, और जो उसे दुरुस्त नहीं समझता आले सुन्नत से खारिज हो जाएगा। क्योंकि आप फरमाते हैं इस अमल पर अहले सुन्नत के तमाम अफराद का इत्तेफाक है कि इस आले सवाब और सुल्तान को पहुंचता है। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह शरह सुदूर के अंदर इसी इत्तेफाक को नकल किया है। आप फरमाते हैं कि तमाम मुफस्सिरीन का और तमाम मुहद्दिसीन का इस अमर पर इत्तेफाक है कि जिंदा लोग यानी जो लोग दुनिया में हैं वो जो भी नफली इबादत करते हैं अगर वो चाहें तो उसका सवाब फौर सुल्तान को भेज सकते हैं, पहुंचा सकते हैं और पहुंचता है। हमें आगे मजीद तफसील आएगी, आपके लिए मसला समझना बहुत ही आसान हो जाएगा और इसमें अकीदा भी पुख्ता होगा और क्लियर। अब मुस्लिम अहमद बिन हंबल के हदीस से आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया या रसूलल्लाह जो कुछ हम उनके लिए करते हैं क्या उन्हें पहुंचता है? फरमाया हां, यसिलु इलैहिम व यफरहुना बिहिम, जो कुछ तुम उनके लिए पहुंचाते हो उन्हें पहुंचता है और उस पहुंचने पर वो खुश भी होते हैं। सुभान अल्लाह। जो दुनिया से रुखसत हो गए, मैंने आपको समझा दिया है, कब्र में जाने के बाद बंदा क्या होता है? जिंदा होता है। इंसान कभी भी खत्म नहीं होगा। एक आन के लिए मौत आई, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, और उसके बाद जाके फिर वो जिंदा हो गया और हमेशा के लिए जिंदा है, तो वो खुश भी होते हैं फरमाया। और फिर मिशकात शरीफ के हदीस पाक में आका दो जहां ने इरशाद फरमाया एक शख्स पर कब्र में सख्तियां थी, अजाब हो रहा था, अचानक उसकी कब्र का अजाब जाता रहा, आसानियां पैदा हो गई, जिस पर उसने कहा बारी ताला ये कर्म तूने कैसे कर दिया कि मेरा अजाब जाता रहा? अल्लाह पाक ने फरमाया इस्तिगफारी वालिदिका, तेरा एक बच्चा था उसने इस्तिगफार किया, उस इस्तिगफार की वजह से तेरा अजाब टाल दिया। सुभान अल्लाह। एक बच्चे ने नेकी की, इस्तिगफार किया, अजाब टाल दिया। और बुखारी शरीफ के हदीस पाक है, इसको बयान करने वाले अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु या आका दो जहां ने फरमाया हसनु अमवातकुम, फरमाया अपने फौज सुल्तान की नेकियां बयान करो, उनकी बुराइयां बयान करने से अपनी ज़बान को रोको। अर्ज़ की गई या रसूलल्लाह उसका फायदा क्या होगा? फरमाया अंतुम शुहदाउल्लाहि मिनल अर्द, तुम जमीन में अल्लाह के गवाह हो। जमीन में क्या है? जमीन में तुम अल्लाह के गवाह हो। और फरमाया चार मुसलमान जिसकी नेकी बयान कर दे करें अल्लाह उसके गुनाहों को माफ करके उसे जन्नत अता कर दे। सुभान अल्लाह। की गई या रसूलल्लाह अगर चार ना मिले, बयान करने वाले तीन हो, फरमाया तीन भी अगर उसके नेकी की गवाही दे दें अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अब मैं आपको ये सही बुखारी के हदीस आगे फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सवाल करने वाले कहते हैं या रसूलल्लाह अगर तीन गवाही देने वाले ना मिले, दो हो, फरमाया अगर दो भी उसकी नेकी की गवाही दे अल्लाह पाक तब भी उसको जन्नत में दाखिल फरमा देगा। और अबू सईद खुदरी कहते हैं दरिया करम कितना जोश में था, अगर मैं एक की बात भी कहता ना, एक के बारे में भी कहता तो आका अलैहिस्सलाम उसकी भी हां कर देते, मगर मुझे शर्म आ रही, एक की गवाही की बात भी कर देता हुजूर उस पर भी हां कर देते। कहते मुझे मैं बात ना कर सका। अब उसे खुद ही कहते हैं मैंने कहा या रसूलल्लाह अगर वो गुनाहगार ही क्यों ना हो, एक बंदा है उसका इंतकाल होता है, हम जानते हैं कि फलां गुनाह करता था, फलां बड़ा गुनाहगार था, बड़ा खताकार था, सियाकार था, सारी बातें हम उसकी जानते हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि या रसूलल्लाह करते बड़ा गुनाहगार ही क्यों ना हो? फरमाया हां वो सही, जब बंदे उसकी नेकी बयान करते हैं तो फरिश्ते उसकी नेकी देकर अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं। अल्लाह पाक फरमाता है फरिश्तों ये लोग उसकी नेकी बयान कर रहे हैं, क्या उसके गुनाहों से वाकिफ नहीं है, उसको जानते नहीं बड़ा गुनाहगार था? फरिश्ते अर्ज करते हैं हां बारी ताला उसके गुनाहों से तो ये वाकिफ है, ये जानते हैं बड़ा गुनाहगार है, तो फिर उसके गुनाह क्यों नहीं बयान कर रहे? फरिश्ते अर्ज करते हैं बारी ताला ये चश्मपोशी कर रहे हैं, ये मरने वाले का पर्दा रख रहे हैं, पर्दे फाश नहीं कर रहे। अल्लाह पाक फरमाता है फरिश्तों ये बंदे सतार हैं, सत्तार अल्लाह की सिफत है, सतार हैं। फरिश्ते अर्ज करते हैं नहीं बारी ताला सत्तार नहीं बल्कि सतार तो तू है। अल्लाह फरमाता है ये बंदे सतार भी नहीं फिर भी चश्मपोशी करते हैं, जबकि मैं तो हूं ही सतार, फिर मैं चश्मपोशी क्यों ना करूं? जाओ उस बंदे के गुनाहों पर पर्दा डाल दो, उसकी नेकियां कबूल करके उसे जन्नत में। सुभान अल्लाह। अब देखिए आप अंदाजा लगाएं, अभी हमने कुछ पढ़ के बख्शा तो नहीं,
کوئی قرآن نہیں پڑھا، کوئی خیرات نہیں، کوئی دیگے نہیں پکائے، کچھ بھی نہیں کیا، فقط یہی کہا کہ یار بڑا اچھا آدمی تھا، حالانکہ وہ بڑا گنہگار تھا، پر اتنا کہہ دیا بڑا اچھا آدمی، اتنا کہہ دینا یہ گواہی کیا ہے اللہ کے اتنی قبول ہے کہ اس دوست کی بھی ہو تو جنت ہی کرا دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ باقی جو خیرات ہے، صدقات ہے، نیکیاں ہیں، وہ تو جیب کی توفیق جتنی پھر کرے گا کوئی اتنا اس کو اجر ملے گا۔ فرمایا امیدیں بہت ہیں بشرطے کہ انسان اس متوجہ ہو، لیکن جو چلے گئے ہیں وہ توجہ تو نہیں کر سکتے ہیں، اب وہ ہماری توجہ کے منتظر ہیں۔ اب اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر، اب آپ کو قرآن پاک کا حوالہ دے دوں تاکہ آپ کو کلیئر ہو کہ اصالِ ثواب کرنا یا مرنے والوں کے پیچھے دعائیں مانگنا یہ کہاں سے ثابت ہے۔ ایک تو قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے 3 جماعتوں کا ذکر کیا۔ پہلی آیت کریمہ پہلی جماعت کے بارے میں ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ پوری آیت کریمہ۔ آگے پھر اگلی جماعت کا بھی ذکر اس میں اللہ پاک نے کیا۔ ان 3 جماعتوں کا ذکر کر کے اینڈ پہ جو تیسری جماعت کا ذکر کیا نا، فرمایا والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوب الذین غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہ پاک نے تیسری جماعت کا ذکر کیا، اس میں یہ نشانی دے دی کہ ایک تو وہ جماعت ہے جو مہاجرین کی جماعت ہے، جو ہجرت کر کے اللہ اس کے رسول کی خاطر گھر بار چھوڑ کے ہر شے چھوڑ کے آئے، ایک تو وہ جماعت ہے۔ فرمایا جب وہ نکل کے آئے اللہ کے لیے، اللہ ان سے راضی ہے۔ ایک وہ جماعت ہے جو انصار کی جماعت ہے، آنے والے ان مہاجرین کو اپنا بھائی بنایا، اپنے گھروں میں رکھا اور انہیں ان کی خوب خدمت کی اور دل سے محبت کری اور قدر کی ان کی۔ 2 جماعتیں ہو گئی۔ اور تیسری جماعت کے بارے میں اللہ پاک نے یہ نشانی دے دی کہ تیسری جماعت مومنین کی ہے جن کی علامت اللہ پاک نے یہ بیان کی کہ وہ مہاجرین اور انصار کے بعد آنے والے ہیں۔ مہاجرین اور انصار، غور کریں یہ پیچھے ہمارے زمانے کی بات ہو رہی ہے، بعد میں آنے والے ہیں، لیکن ہر وقت دعا گو ہے کہ اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہم سے پہلے گزرے ہمارے بھائی کو بھی بخش دے۔ سبحان اللہ۔ تیسری جماعت میں کیا نشانی بتائی کہ وہ ایسے مومن ایمان والے ہوں گے کہ وہ بعد میں آنے والے ہوں گے، مگر ان کی علامت یہ ہوگی کہ وہ دعائیں یہ کیا کریں گے یا اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے جو مسلمان بھائی گزر گئے ان کو بھی بخش دے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک سے ثابت ہو گیا مرنے والوں کے لیے دعائیں کرنا یہ ایمان والے کے مومن کی علامت ہے۔ فرمایا یقولون، یہ فعل مضارع کا صیغہ جو کہ تمام و تجدد پر دلالت کرتا ہے، مطلب یہ ہوا کہ وہ بالعموم یہی کہتے رہتے ہیں اے اللہ تو ہمیں بخش اور ہم سے پہلے جو ہمارے بھائی گزر گئے انہیں بھی بخش دے اور ہمارے دلوں میں ان کے لیے کسی قسم کا کوئی کینہ، کوئی بغض اور کوئی کھوٹ پیدا نہ فرما۔ سبحان اللہ۔ یہ مومن کی علامت قرار دیا گیا، مومن کی علامت۔ ایمان والا جو شخص ہوگا اس کی علامت کیا ہوگی؟ وہ اصالِ ثواب کرے گا، وہ مرنے گزرے ہوئے لوگوں کے لیے دعائیں کرے گا، بخشش کی دعا مانگے گا، ان کا بھلا مانگے گا۔ یہ کس کی علامت ہے؟ ایمان والے کی علامت ہے، مومن کی علامت ہے۔ پھر اس آیت کریمہ میں یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ فوج شرگان کے لیے دعائیں کرنا یہ مومن کی علامت ہے۔ اگر ان دعاؤں سے فوج شرگان کو بالکل کوئی فائدہ نہ پہنچتا تو پھر اسے مومن ہونے کی علامت اور امتیازی علامت قرار نہ دیا جاتا۔ اور پھر دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج شرگان کے دعائیں کرنے سے فوج شرگان کو فائدہ پہنچتا ہے اور دعائیں کرنے والوں کو خود بھی فائدہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دونوں کو ہو گیا، کرنے والوں کو بھی ان کے لیے کی جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ جو مصیبت نازل ہو چکی ہو دعا اس کے لیے فائدہ دیتی ہے، اور جو نازل ہوئی تو نہیں لیکن نازل ہونے والی ہے دعا اس کے لیے بھی فائدہ دیتی ہے۔ آنے والی مصیبت کو دعا روک دیتی ہے، آئی مصیبت کو دعا ٹال دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آئی ہوئی مصیبت کو دعا ٹال دیتی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص کسی طرح بھی اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو اسے ضرور نفع پہنچانا چاہیے۔ اب ان دونوں حدیثوں کو ملائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مومن بھائیوں کو نفع پہنچانا چاہیے، دعا بھی نفع دیتی ہے، لہذا دعائیں بہت زیادہ کرنی چاہیے۔ ایک تو ہوتا ہے نا بھائی چلو کوئی بندہ خیرات کرتا ہے، کھانے پکاتا ہے، وہ تو ہے جیب کی اجازت، لیکن جیب اجازت دیتی ہے، اللہ نے اتنا مال حلال مال دے رکھا ہو تو جتنا زیادہ ہو سکے خیرات کریں، خرچ کریں سارے ثواب کے طور پر۔ اچھا ایک بندہ اس کے پاس مال نہیں ہے تو اس کے پاس سب سے بڑا مال پتہ کون سا ہے؟ دعا کرنا۔ وہ ہر وقت دعا ہی کرتا ہے، ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دادا دادی کے لیے، نانا نانی کے لیے، خاندان کے لیے، پھر حضور کی امت، یہ ساری امت کی دعائیں مانگے، اپنے دوست احباب جو دنیا سے رخصت ہو گئے سب کے لیے۔
زندہ کے لیے تو دعا کرنی ہوتی ہے، مگر جو مر گئے ہیں ان کے لیے دعا کریں، دنیا سے چلے گئے ہیں تو فرمایا ان کو بھی دعا نہ پڑھتے۔ عبداللہ بن عباس سے روایت، آقا دو جہان نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ قبر والا جو شخص ہوتا ہے نا وہ اسی طرح فریادیں کرتا ہے جس طرح تیرنے سے ناآشنا شخص گہرے پانی میں گر جائے۔ ایک بندے کو تیرنا نہیں آتا، وہ پانی میں گر جاتا ہے تو فرمایا اور وہ ڈوب رہا ہو، روتے کھا رہا ہو، فریاد کر رہا ہو کہ لوگوں پہنچو مجھے گھر کونے سے بچاؤ، فرمایا اسی طرح قبر والا بھی فریادی ہوتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ باپ دعا کرے، ماں دعا کرے، بھائی دعا کرے، کوئی یار دوست دعا کرے۔ جب یہ دعا اس کے لیے پہنچ جاتی ہے تو دنیا کے تمام خزانوں سے یہ دعا اسے قیمتی خزانہ معلوم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا خزانہ اس کے لیے وہ دعا ہوتی ہے جو پیچھے سے دعا کرنے والی۔ اگر مرنے والے کے لیے دعا فائدہ مند نہ ہوتی تو آقا تو جہاں اسے ڈوبنے والے شخص کی طرح قرار نہ دیتے۔ یعنی مثال آقا رسول اللہ حدیث پاک میں ہے، حضرت سیدنا ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا، آقا دو جہاں ان کے وصال کے دوسرے یا تیسرے دن ان کے گھر تشریف لائے اور صحابہ کرام کو جو وہاں تشریف فرما تھے ان سے فرمایا استغفروا لماعز، کہ ماعز بن مالک کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ آقا علیہ السلام صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں کہ ماعز کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ اب قابل توجہ بات یہ ہے کہ حضور کو صحابہ کرام کو ماعز بن مالک کی مغفرت کی دعا کا حکم دینے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا ضرورت تھی؟ حالانکہ ہماری دعائیں تو حضور کے وسیلہ سے قبول ہوتی ہیں اور آپ کے رسول سلام پڑھنے سے اور آپ اس میں غلامی کا واسطہ دینے سے قبول ہوتی ہیں۔ اگر حضور خود ہی دعا کر دیتے تو کیا حضور کی دعا رد ہو جاتی؟ مگر نہیں، کیوں؟ صحابہ کرام کو تلقین کر رہے تھے، انہیں سبق دے رہے تھے اور ہمارے لیے سبق بنا رہے تھے تاکہ آنے والے بھی دعائیں کرنے والے بن جائیں، جو موجود ہیں یہ بھی اپنے مرنے والے انتقال کرنے والے بھائی کے لیے دعا کریں۔ یہ آقا رسول اللہ عمل خود دے رہے تھے۔ ایک مقام پر آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا تم ایسی امت ہو اگر تم 100 افراد مل کر کسی مرنے والے کے لیے دعا کرو اور سفارش کرو تو اللہ پاک تمہاری دعا اور سفارش قبول کرتے ہوئے اس مرنے والے کے لیے بخشش اور مغفرت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک مقام پہ آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، کرم نوازی و نوازش یہ بھی قیام کرتے ہوئے فرمایا کہ تم میں سے اگر 40 افراد بھی مل کر کسی کے لیے دعا کر دیں تو اللہ پاک تمہاری اس دعا اور سفارش کو قبول کرتے ہوئے اس مرنے والے کو بخش دے۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث میں 100 کی بات آ گئی، ایک حدیث میں 40 کی بات آ گئی۔ اب آپ جنازے پہ نگاہ ڈالیے، جب جنازہ ہوتا ہے 40 تو کم سے کم ہو ہی جاتے ہیں۔ عام روٹین میں ہم دیکھتے ہیں کہ 40 لوگ ہو جاتے ہیں، 100 بھی ہو جاتے ہیں، 100 سے زیادہ 300 500 بھی ہو جاتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ مل کر اب جتنے بھی جنازے کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرنے آتے ہیں؟ اکٹھے ہوتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں نا مرنے والے کے لیے، بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اب یقین کریں کہ اگر سارے ثواب یا مرنے والے کو فائدہ نہ پہنچنا ہوتا تو نعوذ باللہ جنازہ بھی فضول ہے۔ اگر فائدہ ہی کوئی نہیں ہونا، پہنچنا ہی کچھ نہیں تو کیا کرنا ہے؟ کھڑے ہو کے کیا تکبیریں کہی جا رہی ہیں، اس میں دعائیں پڑھی جا رہی ہیں، نیت ہو رہی ہے، وضو ہو رہا ہے، تیاری ہو رہی ہے، حالانکہ اپنے نہیں، جنازہ ہوتا جا رہا غیروں کے لیے۔ اپنے تو چند لوگ ہوتے ہیں نا گھر کے، یہ چند رشتہ دار ہوں گے، ورنہ اکثریت تو باہر کے لوگ آ کے جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، محلے دار ہو گئے، دوست احباب ہو گئے، کاروباری تعلق والے ہو گئے، کلاس فیلو ہو گئے، ملنے والے ہو گئے، کچھ نمازی ہیں تو نمازی ساتھ ہو گئے، یا جس شعبے میں تھا اس شعبے کے لوگ آ جاتے ہیں جی۔ جنازہ تو اکثریت غیر لوگوں کے لیے ہوتا ہے، غیر ہی پڑھتے ہیں۔ اگر یہ ثواب نہ پہنچنے ہوتے تو پھر جنازہ، یہ نماز کی 4 تکبیریں، پھر فائدہ کیا ہے؟ تو پہلے کوئی سب کچھ ایسے ہو گیا نہیں، یہ سب کچھ حق ہے اور جتنی زیادہ دعا کی جائے گی جنازے کے بعد بھی کی جائے گی اس مرنے والے کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا، قبول ہی قبول ہوگا۔ پھر آپ اپنی نماز پہ آ جائیں۔ ابھی آپ نے نماز فجر پڑھی ہے، اینڈ پہ کیا پڑھا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ آگے کیا پڑھا ہے؟ ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میری بھی بخشش فرما، میرے والدین کی بخشش فرما، ربنا اغفر لی ولوالدی۔ آگے مزید کہا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ جتنے مومنین ہیں، جتنے بھی قیامت تک آنے والے بھی، یا اللہ سب کی بخشش فرما۔ اب جو بھی پیدا بھی نہیں ہوئے عالم ارواح میں ہیں ان کے لیے بھی ثواب جمع ہو رہا ہے، ابھی جو آنے ہیں ان کے لیے بھی دعا ہو رہی ہے، ہر نمازی نماز کے اندر پڑھ رہا ہے۔
ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم، ہے نماز کا حصہ کہ نہیں؟ اگر اس حال ثواب یا دعائیں یہ فائدہ نہ دیتی ہوتی تو نماز کا حصہ کیوں بنایا تھا؟ دیکھیں توجہ طلب بات ہے نا، اتنی بڑی، یہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہوگی۔ ربنا اغفر لی قرآن پاک آ گیا، 3 جماعتوں کا میں نے ذکر، یہ بھی قرآن پاک آ گیا۔ نماز ہم پڑھ رہے ہیں، نماز جنازہ، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہو گیا۔ اور پھر جنازہ، پھر کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی جنازے میں تو دعائیں جتنی مرضی پڑھ لیں، جنازے کے بعد نہیں پڑھنی چاہیے، جنازے کے بعد۔ اب اس حدیث میں حضور کیا کر رہے ہیں؟ ماعز بن مالک کے گھر حضور گئے ہیں، وہاں جنازہ تو نہیں ہو رہا، صحابہ ساتھ ہیں، حضور نے فرمایا اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، جنازے کے بعد بھی نہیں ہے، 2 دوسرے یا تیسرے دن بعد ان کے گھر گئے، وہاں دعا کی جا رہی ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے قرآن سے، حدیث سے، عمل سے، مرنے والے کے لیے کیا ہے؟ دعا اس کو فائدہ دیتی ہے، کوئی عمل نفلی اس کو فائدہ دیتا ہے، بلکہ ہزاروں کی تعداد میں عمل ہیں جو مرنے والوں کو ثواب پہنچاتے ہیں اور پہنچتے ہیں، فائدہ ہوتا ہے۔ پھر یہ دعا جہاں مرنے والوں کے لیے باعث فائدہ ہوتی ہے، وہاں فرمایا دعا کرنے والوں کے لیے بھی باعث فائدہ ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کی جان ہے، کیونکہ نماز پڑھنے سے، قیام رکوع سجود کرنے سے اس قدر تواضع انکساری ثابت نہیں ہوتی جس قدر بندہ جب دعا مانگتا ہے، منگتا بنتا ہے، جھولی پھیلاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو فرمایا سب سے عاجزی جو ہے اس وقت ہوتی ہے، عاجز بن کے بندہ اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو کمزور ثابت کر کے دعا مانگ رہا ہوتا ہے۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ اپنے ہاتھوں کا کاسا بنا کر بارگاہ عزت میں پیش ہونے سے حاصل ہوتی ہے۔ بس اس سے مرنے والوں کے لیے بخشش کا استعمال ہوتا ہے، اور دعا کرنے والوں کے لیے بھی عبادت ہی ہے جی، اور بلکہ دعا عبادت کی جان بن جاتی ہے۔ عبادت پہلے ہوتی ہے، دعا بعد میں ہوتی ہے۔ تو مغز کیا ہو گیا عبادت کا؟ وہ دعا ہوتی ہے۔ جتنی لمبی آپ دعا کریں، جتنی زیادہ دعا کریں، اللہ کو اتنا ہی پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ جو بندہ جتنا زیادہ مانگتا ہے اللہ سے، اللہ اتنا اس سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ یہ بندہ ہر کسی کو چھوڑ کر فقط میری ذات پہ توکل کر کے اور میری بارگاہ میں جھولی پھیلا کے مجھ سے مانگ رہا ہے۔ پھر فرمایا ثواب کے حصول کے لیے ایمان کی شرط، ذہن نشین یہ بھی فرما لیں کہ آقا دو جہان ہے، یہ بات دعاؤں اور صدقات و خیرات کی قبولیت کے لیے مرنے والوں کی ایمان کو شرط قرار دیا کہ اگر وہ مومن و مسلم ہے پھر تم اس کے لیے صدقہ و خیرات کرو، اس کے لیے حج کرو، غلام آزاد کرو، اس کے لیے دعائیں کرو، جو بھی ہیلا کرو گے اس کو ضرور اس کو فائدہ پہنچے گا۔ ایک صحابی نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کی یا رسول اللہ، میرے والد نے وصیت کی تھی کہ میری طرف سے 100 غلام آزاد کرنا، بس میرے بھائی نے اپنی طرف سے 50 غلام آزاد کر دی ہیں، لیکن میرے حصے کے 50 غلام رہتے ہیں، اب میرے لیے کیا ہو؟ کیا میں انہیں اگر آزاد کر دوں کیا میرے والد کو فائدہ پہنچے گا؟ اور یہاں یہ بھی یاد رکھ لیں، اس سلسلہ میں ایک مشہور حدیث ہے، آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا اگر کوئی غلام کو آزاد کرتا ہے، اس غلام کے ہر عضو کے بدلے آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو اللہ پاک آزاد کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ جو صحابی نے آگے سوال کیا تھا تو آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا اگر تمہارا باپ مسلمان ہوتا، اگر تمہارا باپ بھی ایک بھائی نے 50 غلام آزاد کر دیے ہیں، کہتے 50 میرے حصے کے رہتے ہیں، کیا یا رسول اللہ میں کروں تو فائدہ پہنچے گا؟ حضور نے فرمایا اگر تمہارا باپ مسلمان ہوتا پھر تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے، صدقہ کرتے، حج کرتے تو پھر ضرور اسے ثواب پہنچ جاتا، کیونکہ وہ کفر کی حالت میں مرا ہے، اس لیے تمہارا کوئی ثواب اب اسے نہیں پہنچے گا۔ اب اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جو مسلمان ہو، جو مومن ہو، اس کو ثواب بھی پہنچتا ہے، دعا بھی پہنچتی ہے، صدقہ و خیرات بھی پہنچتا ہے، حج عمرے کا ثواب بھی پہنچتا ہے، نفل کا ثواب بھی پہنچتا ہے، صدقات و خیرات کا ثواب بھی پہنچتا ہے۔ جو مسلمان نہیں ہوگا اسے کچھ بھی نہیں پہنچے گا، ہیں جی؟ تو الحمدللہ ہم جب اپنے مسلمان بھائی کو، مومن کو، مرد کو، عورت کو اس کو دفنا کے آتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ الحمدللہ ہم نے جنازہ پڑھا ہے، یہ دعائیں بھی قبول ہو گئی، جنازے کے بعد دعا مانگی یہ بھی قبول ہوئی اس کے حق میں، آگے صدقات و خیرات حسب توفیق کرتے ہیں وہ بھی اس کے حق میں قبول ہو گیا، پھر جتنا جب تک کرتے رہیں گے زندہ رہیں گے اس کے لیے قبول ہے ہوتا رہے گا، قرآن پڑھیں گے یہ بھیجیں گے بھی اس کے حق میں قبول ہوگا، کیونکہ ہمارا عزیز جو تھا، والد تھا، والدہ تھی، بھائی تھا، کوئی بھی عزیز تھا تو مسلمان تھا، الحمدللہ مومن تھا، تو ہم اس کو پہنچانے والے سے ضرور پہنچ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا کہ اسلام بتا رہے ہیں نا بغیر مسلم تھا تیرا باپ،
مسلمان نہیں تھا، اس لیے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مسلمان ہو، مومن ہو، اسے آپ اجر بھیجتے ہیں، ثواب بھیجتے ہیں، اصال ثواب کرتے ہیں، اسے ضرور پہنچتا ہے۔ اب صاحب نور العزاء نے اس حدیث پاک کو نقل کیا، امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ شرح صدور میں اس حدیث پاک کو لائے ہیں کہ آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا مرنے والے کے لیے صبح کے وقت سورۃ یاسین اگر پڑھی جائے، سورۃ یاسین اگر پڑھی جائے مرنے والے کے لیے صبح کے وقت، تو فرمایا شام تک اس کا عذاب ٹل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اگر شام کو سورۃ یاسین پڑھی جائے اس کے حق میں ثواب بھیج دیا جائے تو فرمایا صبح تک اس کا عذاب ٹل جائے گا۔ اگر تمام قبرستان والوں کے لیے سورۃ یاسین پڑھی جائے تو تمام کا عذاب ٹل جائے گا، اور جتنے لوگ اس قبرستان میں مدفون ہیں ان کی تعداد کے برابر اس پڑھنے والے کو نیکیاں بھی ملیں گی۔ سبحان اللہ۔ دیکھ لیں عمل کرنے والے کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، جن کے لیے کر رہا ہے ان کو بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے آقا دو جہاں ایک مقام سے گزر رہے تھے، وہاں سے جب گزر رہے تھے تو وہاں پہ دو قبریں تھیں جنہیں دیکھ کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم رنگ مبارک جو ہے متغیر ہو گئے، آپ پریشان ہو گئے اور خوف کی کیفیت آپ پر طاری ہو گئی۔ ساتھ والے صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ خیر تو ہے، کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا جاؤ کھجور کی شاخ کاٹ کے لاؤ، ایک ٹہنی ایک شاخ کاٹ کے لاؤ۔ وہ کھجور کی شاخ کاٹ کے لائے، آقا دو جہاں نے اس شاخ کے دو حصے کیے، ایک حصہ ایک قبر پہ رکھا، ایک اور دوسرا حصہ دوسری قبر پہ رکھا۔ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ حکمت اور فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا، آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ فرمایا یہ دو قبریں ہیں ان میں عذاب ہو رہا ہے، ایک قبر والے کو پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، اور دوسری قبر والے کو چغل خوری کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ یعنی آقا علیہ السلام پہ قربان جائیں، زمین پہ چل رہے ہیں اور قبر کے حال معلوم ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ عذاب ہو رہا ہے، یہ بھی معلوم ہے عذاب کیوں ہو رہا ہے۔ علم غیب کی بات بھی یہاں پہ آتی ہے کہ آقا علیہ السلام سب کچھ جانتے تھے، حضور پہچانتے تھے، حضور کو پتہ تھا آسمانوں میں کیا ہو رہا ہے، زمین کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور چلتے فرش پہ تھے، زمین پہ چلتے تھے، یاد تھا کیا کر سکتے چلتے عذاب کو، قبر کو بھی دیکھا، اسباب قبر کو بھی جانا، اور یہ دونوں باتیں امور غیبیہ میں ہیں، اور پھر اچھی نیت کی جزا۔ فرمایا ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا دو جہاں نے شخص کو جنت میں دیکھا تو پوچھا تو کس عمل کی بدولت جنت میں داخل ہوا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ابھی میں نے عمل کیا نہیں تھا کوئی، بلکہ ایک عمل کرنے کا ارادہ تھا مگر وہ عمل کر نہ سکا، بس اللہ پاک اس نیک عمل کی ارادے کی وجہ سے مجھے جنت عطا فرما دی۔ وہ نیک عمل جس کا میں نے ارادہ کیا تھا یہ تھا کہ میں نے دیکھا ایک راستے سے میں گزرا تو میں نے کیا دیکھا، درخت کی ایک شاخ لٹکی ہوئی ہے راستے پہ، اور میں نے محسوس کیا کہ لوگ گزرتے ہوں گے، کئی زخمی ہوں گے، کہیں کو چوٹ لگتی ہوگی، صبح انشاءاللہ میں زندگی رہنا اس شاخ کو آ کے کاٹ دیں گے تاکہ راستے کا تکلیف دے جو معاملہ یہ ختم ہو جائے۔ وہ کہنے لگے ہوا کیا کہ یہ ارادہ کر کے بیٹا، لیکن اگلا دن آنے سے پہلے مجھے موت آ گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا اس بندے نے میری مخلوق کے ساتھ بھلائی کا پکا ارادہ کر رکھا تھا لیکن عمل نہیں کر سکا کیونکہ اسے ہم نے مہلت نہیں دی، بس اس کو اس کی نیت کی وجہ سے جنت عطا کر۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں بھلائی کا صرف ارادہ کیا ہے، بھلائی کا ارادہ فقط کیا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ بھلائی کا ارادہ کرنے سے بھی اللہ جنت دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو بندہ اسپیشل اہتمام کرتا ہے خیرات کا، صدقات کا، نیکی کا، قرآن خوانی کا، اصالہ ثواب کا، بلاتا ہے غریبوں کو، امیروں کو، رشتہ داروں کو کہ او یار والد صاحب ہیں، والدہ ہے، بھائی ہے، کوئی انتقال ہو گیا اور میں ان کے سارے ثواب کے لیے تمام انتظام کر رکھا، آپ بھی آ جائیں، شریک ہو جائیں، آپ بھی پڑھ دیں، پھر کے دعا کر دیں گے سب کے لیے، تو مجھے بتائیں جو اتنا بڑا اہتمام ہوگا تو اللہ پاک اس کا پھر اجر کیسے اس کو عطا فرمائے۔ کہ فقط بھلائی کا ارادہ کر کے لیٹا ہے، کیا نہیں ابھی نیت کی ہے، صبح جا کے کرنا تھا کام، رات کو موت آ گئی، اللہ نے فرمایا ارادہ سچا تھا نیک عمل کرنے کا، مہلت ہم نے نہیں دی لہذا اس کو بخش دیا جائے جنت میں۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف میں ہے ایک رقاصہ تھی، رقاصہ رقص کرنے والی، ایک کتے کو پیاس کی وجہ سے ایڑیاں رگڑتے دیکھا اور مٹی چاٹتے ہوئے دیکھا، اس کا دل پسیج گیا، دل میں بڑا رحم آیا، ترس آیا، اس کتے کے لیے پانی لینے کنویں پر پہنچی لیکن وہاں ڈول اور رسی نہ تھی، ابن سیرین کے زمانے کا واقعہ ہے۔ اس نے اپنے دوپٹے کو رسی بنایا، اپنے جوتے کو ڈول بنایا،
دوپٹے کے ساتھ جوتا باندھ کے کنویں میں لٹکا دیا. اب اس جوتے میں جو پانی آیا نا تھوڑا سا جتنا بھی وہ جا کے کتے کے حلق میں ڈالا. بس جیسے ہی 4 قطرے پانی کے ٹپکائے جس سے وہ کتا پیاسا مرنے سے بچ گیا. اللہ پاک نے ملک الموت سے کہا اس کی روح قبض کر لو, اسے جنت میں پہنچا دو, بس اسے اس عمل کی بدولت جنت عطا کر دو. سبحان اللہ. ٹھیک کون کو رقص کرنے والی گانے گانے والی ہیں, مگر ایک جاندار کی جان بچا دی. اللہ پاک اتنی کرم نوازی کی اس کو جنت. سبحان اللہ. اب ان لوگوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے جو کہتے ہیں مرنے والوں کے اصحاب ثواب کا اہتمام یا کسی صدقہ و خیرات کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے. ان سے کہا جائے کہ نادانو, کیا تمہارے مرنے والے استغفر اللہ کتے سے بھی بدتر تھے؟ کیا ہم ان کو دعا نہیں کر سکتے, ان کے لیے اصحاب ثواب نہیں کر سکتے ہیں؟ ایک کتا مر رہا ہے اور اسے 4 قطرے پانی کے ڈالے ہیں. اللہ کو وہ کتا بھی اتنا پیارا ہے, جاندار جو ہے, مخلوق جو ہے ہیں, جان بچانے پر اللہ پاک نے ناچنے گانے والی کو بخش دیا. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کو مخلوق ایسے پیاری ہے جیسے کسی باپ کو اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جیسے کسی باپ کو اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے. جو اس کی اولاد کا بھلا چاہے باپ کو بندہ بہت پیارا لگتا ہے, اور جو اس کی مخلوق کا بھلا چاہے اللہ کو بندہ بڑا پیارا لگتا ہے. مخلوق جیسی بھی ہو, آقا جو جہاں فرماتے ہیں ایک عابدہ زاہدہ عورت, اس کا ایک بلی نے نقصان کر دیا, اس نے اس کو باندھ دیا, تنگ کرنے کی بنا پر دوزخ میں ڈال دی گئی, اور اس کنجری کو کتے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بنا پر جنت میں پہنچا دیا گیا. بلی کے نقصان کرنے کی وجہ سے ایک عابدہ پتہ کون تھی, بڑی عبادت کرنے والی, زاہدہ سائرات نفل کرنے والی, بہت نیک صالح عبادت کرنے والی, اس نے کیا کیا, بلی کو باندھا, نہ پانی ڈالا نہ کھانا ڈالا, ادھر بندے رکھا سزا کے طور پر, ادھر ہی مر گئی. وہ اس بلی کے بھوکا پیاسا مارنے پر اللہ پاک نے اس عابدہ عبادت کرنے والے کو دوزخ میں ڈال دیا. اور ایک ناچنے گانے والے کو کتے پیاسا مر رہا تھا, اس کو پانی سے قطرے ڈالے, اللہ نے اس کو جنت. سبحان اللہ. دیکھیں اللہ کے ہاں کیا زاویہ کیا نظام ہے ثواب کا, اجر کا, رحم کا, مہربانی کا. ایک حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن ایک شخص میزان کے پاس کھڑا ہوگا, اس کی نیکیاں کم ہوں گی, اس کے گناہوں کا پردہ بھاری ہوگا, اسے یقین ہو چکا ہوگا کہ میں تو دوزخ میں جاؤں گا اور دوستی ہو چکا ہوں. اچانک ایک تھیلی اس کے نیکیوں والے پردے میں گرے گی, جس سے اس کو نیکیوں والا پردہ بھاری ہو جائے گا, وہ بخشا جائے گا. اب اس کا خوف اور اندیشہ تو جاتا رہے گا, لیکن اس سے تجسس ہوگا, وہ بڑا حیران ہوگا یہ تھیلی کس چیز کی گری ہے, جس نے مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچایا, عذاب اور قہر خدا بننے سے بچایا. وہ تھیلی لانے والے فرشتوں سے پوچھے گا اس تھیلی میں کیا تھا جو تم نے ڈال دیا. وہ فرشتے آگے سے کہیں گے تو ایک قبر کے پاس سے دنیا میں گزرا تھا, ایک قبر کے پاس سے تو گزر رہا تھا, جو درازیے زمانہ کی یعنی بڑی پرانی قبر تھی, اور وہ بیٹھ گئی, اس کا نشان مٹ رہا تھا. تو نے سوچا کہیں اس قبر کا نشان نہ ختم ہو جائے اور اس وجہ سے لوگ اس مقام کی بے حرمتی نہ کریں, تو نے مٹی لا کر اس کا نشان قائم کر دیا تھا, یعنی قبر پہ اور مٹی ڈال کے اس کو مزید بہتر کر دیا تھا. تو بس اللہ پاک نے فرمایا اس مٹی کو اس شخص کے لیے محفوظ کر دو. سبحان اللہ. قیامت کے دن اس مٹی کو اس کی نیکی والے پردے میں ڈال کر اس کی نجات کا سامان بنا دینا. اگر قبر کی درستگی سے نجات ہو سکتی ہے تو قبر والے کے لیے درست کام کرنے سے نجات کیسے؟ سبحان اللہ. ایک بندے نے صرف قبر کو صحیح کیا ہے, اللہ نے اس کو بخش دیا. تو جو بندے قبر والوں کو فائدے پہنچاتے ہوں گے, ثواب پہنچاتے ہوں گے, نیکیاں پہنچاتے ہوں گے, اللہ پھر کیسے راضی ہوگا؟ یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی اگر کوئی قبر کو بنائے اس کے نشان کو بچائے تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے, اگر کوئی بنی ہوئی قبروں کو گرائے اس کی بے حرمتی کرے اوروں سے کروائے تو پھر اس کا حشر کیا ہوگا اور اس کے لیے کیا سزا ہوگی. ایک مقام پہ آقا دو جہان نے ارشاد فرمایا آگ کے انگارے پر پاؤں نہ رکھو, آگ کے انگارے پر پاؤں مت رکھو. اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اس میں کہ آگ کے انگارے پر پاؤں رکھ لو مگر قبر پر پاؤں نہ رکھو. آگ کے انگارے پر پاؤں رکھ لو لیکن قبر پر پاؤں نہ رکھو, یعنی وہ مقام زندہ انسان کا اس کی زندگی میں وہی مقام ہے جو دنیا میں مقام تھا, اس کی قبر کا بھی آج وہی مقام ہے. یعنی قبر پہ پاؤں نہیں رکھنا چاہیے. اب ہمارے یہاں کیا حالات ہیں, ہم میانی صاحب جاتے ہیں, کسی قبرستان میں جاتے ہیں, آپ دیکھتے ہوں گے قبر پہ قبر, قبر پہ قبر, راستے جو نکالے گئے ہوں گے قبریں,
بے حرمتی پھر جب میت کو لا کے قبر تک پہنچانا ہوتا ہے کتنی قبروں کے اوپر سے گزرنا پڑتا ہے، پھر سارے لوگ قبروں پہ چڑھ کے وہاں پہنچتے ہیں اس قبر تک. حضور کہہ رہے ہیں انگارہ ہو نا، انگارہ آگ کا، اس پہ پاؤں رکھ لینا مگر قبر پہ پاؤں نہ رکھنا. جو مقام دنیا میں اس انسان کا تھا زندہ کا، آج قبر کا بھی اس کا وہی مقام ہے. یہ آ کر فرما رہے ہیں. اور ایک حدیث پاک میں قیامت میں بندے کی ایک نیکی کم ہو جائے گی، ایک نیکی کم ہو جائے گی. اللہ پاک اس سے فرمائے گا جا اپنے خاندان سے، اپنے دوست احباب سے، محلے داروں سے جا کر ایک نیکی مانگے، میں تجھے جنت عطا کر دوں گا. وہ بندہ بڑے اعتماد کے ساتھ، تو ایک نیکی ہے، اتنا بڑا خاندان ہے میرا، اتنے دوست احباب ہیں، وہ سارے لوگ اس کو ملتے جائیں گے قیامت پر. خاندان کے لوگ بھی، رشتہ دار بھی، بھائی بھی، اپنے بھی، محلے دار بھی، جتنے دنیا میں اسلام ہم لوگ واقف ہیں. وہ بندہ جب سب کے پاس جائے گا مگر کوئی شخص بھی اس کو نیکی نہیں دے گی، ہے نہیں. وہ تو یہ سوچ کے چلا تھا یوں گیا اور یوں آیا، ایک نیکی ہے مگر ہوگا کیا؟ کوئی تو قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتہ و اخیہ و فصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا. کوئی دوست، کوئی رشتہ دار، کوئی محلے دار، بیٹا بیٹی، ماں باپ، کوئی بات ہی نہیں سن رہا. ہر کوئی کہتا ہے جا بھائی جا، ہمیں اپنی پڑی ہوئی ہے، ہم نے تمہیں نیکی دے کر خود پسنا ہے، اگر ہماری نیکی کام ہوگی تو ہم کیا کریں گے؟ بس اس سے یقین ہو چکا کہ اب میں دوزخ میں جاؤں گا، کہ میں اس سے اب بچ نہیں سکتا. اسی دوران ایک شخص اس کو ملے گا، وہ پوچھے گا بھائی خیر تو ہے، کیوں گھبرایا ہوا؟ یہ اسے اپنا حال بتائے گا، مجھے ایک نیکی چاہیے اور ایک نیکی کہیں سے نہیں مل رہی. سوچا تھا میرا بڑا خاندان ہے، بڑے رشتہ دار ہیں، بڑے دوست احباب ہیں، دنیا میں بڑا تعلق تھا میرا، آج سارے لوگ مل گئے، تعلق والے بھی مل گئے، دوست بھی مل رہے ہیں، مگر کوئی بھی ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہے. کسی نے بھی مجھے ایک نیکی نہیں دی. اب جا رہا ہوں مجھے سوچ کر کے دوزخ میں چلا جاؤں. وہ شخص اپنے اعمال کی طرف دیکھے گا تو اسے اپنے تمام اعمال میں ایک ہی نیکی نظر آئے گی. وہ جو بندہ ملا ہے اس کو ایک، اس کے بعد ایک نیکی ہے، اس کے بعد نیکی ایک کم ہے. وہ سوچے گا میرے تو سارے اعمال میں ہے ایک نیکی، میں تو پکا دوست کی ہوں، چلو اس کا بھلا تو کر دو. وہ ایک نیکی اس کو دے دے گا. وہ کہے گا ٹھیک ہے یار ایک نیکی میرے پاس ہے، چل تو لے جا، تیرا کام تو ہو جانا، میرا دیکھا جائے گا جب پانی کرے گا. تو یہ ایک نیکی لے کر بڑا چھلانگے لگاتا ہوا خوش ہو کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا. آج کہے گا باری تعالیٰ مجھے ایک نیکی مل گئی، میرا عدد پورا ہو گیا، تو مجھے اپنے بندے کی بنا پر، اپنے وعدے کی بنا پر جنت عطا فرما، اس میں میرا ٹھکانہ دکھا. اللہ پاک فرمائے گا یہ نیکی تجھے کس پاگل شخص نے دے دی؟ کون ہے جو آج کے دن نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر کوئی پریشان ہے، اور تجھے ایک نیکی دے دی، جاؤ اسے میرے پاس لے کے آؤ. وہ اس کے پاس جائے گا، کہے گا اللہ پاک تجھے یاد کر رہا ہے اور بلا رہا ہے. اللہ پاک اس سے کہے گا تیرا دماغ تو ٹھیک ہے کہ آج کے دن تجھے نہیں پتا کہ میں نے آج کس قدر دلال کا مظاہرہ کیا ہوا ہے؟ تجھے خبر نہیں ہے کہ تیرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ تو نے ایک نیکی تھی وہ آگے دے دی، اب تیرا کیا بنے گا؟ وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ میں نے سوچا اس کی صرف ایک نیکی کم ہے اور یہ جہنم میں جا رہا ہے، جبکہ میرے پاس تو صرف ایک ہی نیکی ہے، میں کیسے بخشا جا سکتا ہوں؟ بس میں نے کہا کہ میں نے تو جہنم میں جانا ہے، کم از کم یہ تو اس سے یہ تو نہ جائے نا، اس کو ایک نیکی دے دوں. تو اس کو دے دی. اللہ پاک فرمائے گا تو محتاج ہو کر بھی سخاوت کر رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہ قیامت والے دن، آج کے دن تو سخاوت کر رہا ہے اور میں بے نیاز ہو کر اتنی سخاوت نہیں کر سکتا. جاؤ میں نے تمہیں بھی بخش دیا ہے. اور فرمائے گا جاؤ اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر پہلے تم جنت میں داخل ہو جاؤ، پھر اسے بھی ساتھ لے جاؤ. سبحان اللہ، اس سے ثابت ہوا کہ خلق خدا کے ساتھ بھلا کرنا وہ عمل ہے جو باعث نجات ہے اور باعث بخشش ہے. سبحان اللہ. اب دیکھ رہے ہیں یعنی اشارہ ثواب کرنا، بھلا کرنا، خیرات کرنا، مرے ہوئے کے پیچھے. اب وہ تو ہمیں آواز نہیں دے سکتے نا، چلو کبھی کبھار ہے اس لیے ہم بڑی دعائیں کرتے ہیں، وہ خواب میں بھی آ جاتے ہیں، مل جاتے ہیں کبھی کبھار. اچھا خواب بھی آ جائے تو ہم پریشان ہوتے ہیں، بس مردے نے کچھ منگایا تھا نہیں، بنا سوچا پتہ نہیں مل رہا ہے. یہ بڑی بات ہوتی ہے خواب میں مل جائے تو وہ ان کا آنا. لیکن ہم اگر زندہ لوگ ہیں ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، اصالہ ثواب کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں تو ان کو فائدہ لازمی پہنچتا ہے. آخری بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں جو بڑی کمال کی بات ہے اور ہم سب کو یہ عمل کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ 70,000 بار کلمہ پڑھ کر اگر کسی کو ثواب پہنچا دو تو وہ اگر دوزخ کا حقدار بھی ہوگا تو بھی جنتی ہو جائے گا. سبحان اللہ. 70,000 بار کلمہ پڑھ کے
تو کیا ہوگا؟ یعنی 1000 والی تسبیح ہو نا تو 70 بار 1000 والی تسبیح 70 بار پڑھی جائے گی. اتنا بڑا عمل نہیں ہے، چند گھنٹوں کا ہے تو جنتی ہو جائے گا. مولانا قاسم نانوتوی تحذیر الناس میں سیدنا جنید کے حوالے سے لکھا ہے. ویسے یہ حضرت سیدنا محی الدین ابن عربی کے حوالے سے بھی ہے کہ ایک مرید کے سامنے مراقبے کی حالت میں بیٹھا ہوا تھا. اچانک اس کے چہرے پر پریشانی کے ساتھ نمودار ہو گیا، چہرہ پسینہ پسینہ ہو گیا، رنگت زرد ہو گئی. یہ حالت دیکھ کر انہوں نے مراقبہ کیا کہ اسے ہوا کیا ہے، ابھی تو ٹھیک تھا، اچانک ایسے کیسے ہو گیا. تو پتہ چلا اس نے مراقبے میں اپنی ماں کو قبر کے عذاب میں مبتلا دیکھا ہے، جس سے یہ پریشان ہو گیا. اب یہ واقعہ لکھنے والا کون ہے؟ مسلک دیوبند کا بانی اور مرکزی شخصیت. یعنی ان کے اعتقاد میں یہ بات تھی کہ سالک جو ہے ابھی واصل اور کامل بھی نہیں ہوتا ہوا تو مراقبے کی صورت میں قبر والے کے حال کا مشاہدہ کر سکتا ہے. اور قبر کا حال یہ علم غیب ہے. یعنی ایک عام عبادت گزار علم غیب کا حامل ہو سکتا ہے تو پھر خاص اور خاص الخواص شخصیات اس شان کی حامل کیسے ہو سکتی ہے؟ البتہ سیدنا جنید نے جب یہ دیکھا کہ میرا مرید اپنی والدہ کے عذاب قبر کی وجہ سے پریشان ہے تو آپ نے 70,000 بار کلمہ پڑھا. آپ نے 70,000 بار کلمہ پڑھ رکھا تھا. آپ نے دن ہی دن میں وہ اس کی ماں کو اصالہ ثواب کر دیا. بس ساتھ ہی اس مرید کے چہرے پر رونق آ گئی. اب انہوں نے مراقبہ کر کے دیکھا تو یہ خوش ہو گیا ہے تو دیکھا کہ اس کی ماں کو فرشتے دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر. سبحان اللہ. کتنی بار کلمہ پڑھا گیا؟ 70,000 بار. تو جب ایک کلمہ باعث نجات اور باعث بخشش ہے تو قرآن کلمات الہیہ کی کتاب، اس کی تلاوت، اس کا ثواب باعث نجات کیسے نہیں ہو سکتا؟ وہ بھی باعث نجات ہو سکتا ہے. کلمہ پڑھنے سے بخشش ہو رہی ہے تو قرآن پڑھیں گے، سورۃ یاسین پڑھیں گے، سورۃ ملک پڑھیں گے، سورۃ واقعات، سلیمان پڑھیں گے تو ان کو ثواب پہنچے گا. پھر صدقات و خیرات ہیں وہ الگ سے بات کریں تو ثواب پہنچے گا. پھر کو مسجد بنواتا ہے، کوئی دین پہ خرچ کرتا ہے، دینداروں پہ خرچ کرتا ہے، اس کا ثواب ان کو پہنچتا ہے. صدقہ جاریہ ہمیشہ پہنچتا رہتا ہے. اولاد نیک اولاد ہمیشہ صدقہ جاری ہوتی ہے ماں باپ کے لیے، یہ پیدا ہوتا رہتا ہے. اس طرح سے بے شمار چیزیں موجود ہیں، اس کو بیان کرتے چلے جائیں. لہذا اصالہ ثواب قرآن و سنت سے ثابت ہے. اس کا انکار کرنے والا کفر کی طرف چلا جاتا ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ اپنے جانے والوں کے لیے اصالہ ثواب کی شکل میں ذریعہ نجات کرنے کی توفیق عطا فرمائے.